اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں پروردگار عالم کے لیے، اور درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارا مستقبل، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ آمنہ بطول۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے پروگرام کا آغاز ہم اس بات سے کریں گے کہ میں اور آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کتنے ہی ایسے گناہ ہیں، کتنی ہی ایسی غلطیاں ہیں جو کرتے چلے جاتے ہیں۔ کیا کبھی میں نے اور آپ نے یہ سوچا کہ وہ غلطیاں یا وہ گناہ جو میں اور آپ جان کر یا بھولے سے کر رہے ہیں، اگر پروردگار عالم ان غلطیوں کو، ان کوتاہیوں کو یا ان گناہوں کو معاف نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ یقیناً یہ پروردگار عالم کا کرم ہے کہ ہماری اتنی زیادہ خطاؤں کے باوجود بھی وہ پروردگار عالم نہ صرف یہ کہ ہماری تمام تر غلطیوں کو درگزر کرتا ہے، بلکہ اپنی رحمت کا دروازہ ہر وقت ہم پہ کھول کے رکھتا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے وہ بندہ کہ جو بہت زیادہ کمزور ہے، جو گناہ بھی کرتا ہے، وہ بندہ کہ جو گناہوں کے ساتھ ساتھ غلطیاں بھی کرتا ہے، بہت سارے مواقع پہ کمزور بھی پڑ جاتا ہے، پروردگار عالم نے اپنے اس بندے سے رشتے کو جوڑے رکھنے کے لیے ایک ایسا رستہ بنایا جس رستے کا نام ہے توبہ۔ آج کے پروگرام میں ہم اور آپ بات کریں گے توبہ کے حوالے سے کہ توبہ آخر ہے کیا، پروردگار عالم کو کس طرح کی توبہ پسند ہے، اور قرآن و احادیث میں توبہ کے حوالے سے اس کی اہمیت کیا ملتی ہے۔ تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے ساتھ جو ہمارے ننھے مہمان ہیں انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم بچوں۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے آپ ہمارے دیکھنے والوں کو اپنا تعارف کرائیے۔ شیبہ زہرا۔ شیبہ۔ رائحہ زہرا۔ رائحہ۔ ندا مریم۔ ندا۔ ہیرا نور۔ ہیرا۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہوگا؟ توبہ۔ توبہ، یعنی کہ توبہ صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے۔ توبہ یعنی انسان اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے، اور سب سے بڑھ کر اپنے اعمال کے ذریعے سے اس بات کا اظہار کرے کہ جو غلطی اس سے ہو چکی ہے وہ دوبارہ اس غلطی کو نہیں دہرائے گا۔ یعنی کہ غلطی کو نہ دہرانا، گناہ کا دوبارہ نہ کرنا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں۔ آج کے ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہم چلیں گے اسکرین کی جانب اور دیکھیں گے کہ اسکرین پر میرے اور آپ کے لیے ٹاپک سے ریلیٹڈ کون سی ایسی آیت ہے جو موجود ہے۔ تو چلتے ہیں اور اسکرین پر آیت کو دیکھتے ہیں۔ آج کی جو آیت ہمارے پاس اسکرین پر موجود ہے وہ کیا ہے بچوں؟ آیت ہے ان اللہ یحب التوابین۔ ان اللہ یحب التوابین۔ ایک بار پھر، ان اللہ یحب التوابین۔ تو آپ میں سے کوئی یہ بتائے گا کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ جی بتائیے۔ اللہ توبہ کرنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ بالکل درست۔ یعنی کہ جب میں اور آپ توبہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو قرآن میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر میں اور آپ اس کے اوپر سوچیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم تو زندگی میں بہت سے گناہ کرتے ہیں۔ اگر یہی غلطی یا ایسی ہی کوئی بات ہم بندوں کے ساتھ کرتے تو کیا بندے مجھے اور آپ کو آسانی سے معاف کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ یعنی کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ اس معاملے میں بہت زیادہ نرمی سے پیش آتا ہے۔ تو بچوں، اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، آپ میں سے کوئی سب سے پہلے تو یہ بتائے کہ توبہ کے معنی کیا ہے؟ بتائیے رائحہ۔ توبہ کے لغوی معنی ہے واپس آنا، پلٹنا۔ تو دین میں توبہ اس پل کو کہتے ہیں جب بندہ اپنی غلطی یا گناہ کو جب بندہ اپنی غلطی یا گناہ کو دل سے مان لیتا ہے اور خدا کے سامنے شرمندگی اور ندامت محسوس کرتا ہے اور پختہ ارادہ کرتا ہے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں جائے گا۔ جزاک اللہ۔ یعنی کہ رائحہ نے ہمیں کیا سمجھایا؟ رائحہ نے مجھے اور آپ کو یہ بتایا کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو گویا وہ گناہ کے رستے کو چھوڑ کر ایک سچے اور سیدھے رستے پر آ جاتا ہے۔ لہٰذا جو کوئی بھی توبہ کرتا ہے
اس کو جو سب سے بڑا گفٹ ہے جو اسے مل رہا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جاتی ہے. یعنی ایسا بندہ کہ جو ندامت کے طور پر توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب رکھتا ہے. آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ جب ہم توبہ کی بات کرتے ہیں تو قرآن کی روشنی میں توبہ کی کیا اہمیت ہے؟ توبہ کی اہمیت قرآن کی روشنی میں بہت واضح اور دل کو تسلی دینے والی ہے. قرآن بتاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھلائے رکھتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے. قرآن میں یہ بھی ارشاد ہے کہ اے بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف کرنے والا ہے. سورۃ الزمر آیت نمبر 53. ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف پلٹ آئے اور نیک اعمال کرے تو یقیناً وہ ایسی توبہ کرتا ہے جو قبول ہو جاتی ہے. سورۃ الفرقان آیت نمبر 71. اس سے واضح ہوتا ہے کہ توبہ انسان کو صرف گناہ سے توبہ سے نہیں بلکہ نیکی اور اصلاح کی طرف لے جاتا ہے. بالکل درست. یعنی کہ توبہ انسان کے دل کی پاکیزگی کا نام ہے. میں اور آپ توبہ سے کیا سیکھتے ہیں؟ میں اور آپ توبہ سے یہ سیکھتے ہیں کہ جو کوئی بھی توبہ کرتا ہے اس کی زندگی کا جو رخ ہے وہ بدل جاتا ہے. یہ تو بات ہو گئی قرآن کی روشنی میں توبہ کی اہمیت. آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ احادیث کی روشنی میں توبہ کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے؟ یہ بتائیے. رسول خدا نے ارشاد فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو. چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام پر وحی فرمائی، بے شک جب میرا مومن کوئی گناہ کرتا ہے اور اس گناہ سے واپس پلٹ آتا ہے اور اس سے توبہ کرتا ہے اور وہ اس سے شرمندہ ہوتا ہے تو میں اسے بخش دیتا ہوں اور کرامن کاتمین کو بلا دیتا ہوں اور گناہوں کو نیکی میں بدل دیتا ہوں. مجھے کوئی پرواہ نہیں کیونکہ میں ارحم الراحمین ہوں. بے شک خدا نے اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں، اور جب کوئی توبہ کرنے کے لیے آتا ہے خدا گناہ گار کی آواز پر لبیک کہتے ہیں. جزاک اللہ. یعنی کہ پروردگار عالم نے توبہ کی اہمیت کو اس طرح سے واضح کیا ہے کہ جو کوئی بھی توبہ کرنے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کی پکار پر لبیک کہتے ہیں. تو آپ میں سے بچوں کو یہ بتائے کہ جب میں اور آپ توبہ کی بات کرتے ہیں تو کیا صرف اور صرف زبان سے توبہ کر لینا کافی ہے؟ جی شیبہ بتائیے. توبہ کوئی سادہ اور آسان کام نہیں بلکہ معنوی اور عملی شرائط کے ساتھ واقعی طور پر محقق ہوتی ہے. دل سے شرمندگی محسوس کرنا، مستقبل میں پاک اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا پختہ ارادہ کرنا، اپنے برے اخلاق کو اچھے اخلاق اور عادت میں تبدیل کرنا، اعمال کی اصلاح کرنا، گزرے ہوئے اعمال کی جبرن اور تلافی کرنا اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اسی پر بھروسہ کرنا، یہ سب وہ عناصر ہیں جن کے ذریعے توبہ کی عمارت مکمل ہوتی ہے اور انہی کے ذریعے استغفار بھی حقیقی معنی ممکن ہوتا ہے. بالکل درست. یعنی کہ صرف زبان سے استغفار کر دینا کافی نہیں ہے، ہمارے عمل میں وہ چیز شامل ہونی چاہیے کہ ہم نے جس گناہ سے توبہ کی ہے ہم دوبارہ اس گناہ کو ریپیٹ نہیں کریں گے. بچوں توبہ کرنے کی کچھ شرائط ہیں. آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ توبہ کرنے کی شرائط کیا ہیں؟ بتائیے رائحہ. نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے توبہ کے کچھ ستون اور توبہ کی کچھ شرائط کا ذکر کیا ہے. گزشتہ گناہوں کے لیے ندامت اپنے دل میں محسوس کرے، اس بات کا پختہ ارادہ کرے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں جائے گا، جو فرائض چھوٹ چکے ہیں انہیں انجام دے، کسی کا حق اس کے ذمہ باقی نہ ہو، اگر کسی کا مال، عزت یا کسی کا حق کھایا ہے تو اسے واپس کرے یا پھر معافی طلب کرے. گناہ کے ذریعے جو گوشت بنا ہو اسے غم و اندوہ کے ذریعے بدل دینا، اپنے آپ کو اطاعت کی تلخی چکھانا. بالکل درست. یعنی کہ حضرت علی علیہ السلام کی اس حدیث سے مجھے اور آپ کو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ توبہ صرف اور صرف عمل میں تبدیلی کا نام نہیں ہے. توبہ زبان سے کرنا، ساتھ ہی ساتھ عمل میں اس بات کا اظہار کرنا کہ واقعتاً ہم نادم ہیں اور ہم دوبارہ اس چیز کو نہیں کریں گے. ساتھ ہی ساتھ عمل اور زبان کے علاوہ کیا کیا چیزیں؟ توبہ جب ہم کر رہے ہیں یا مانگ رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں بھی اس بات کا ہونا ضروری ہے، یعنی ہماری سوچ کا بہتر ہو جانا. اگر ہم نے کسی سے حق لیا ہے، کسی کا حق ہم پہ بنتا ہے تو ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے حق کو واپس کر دینا، یعنی ان تمام تر باتوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ توبہ میں ضروری ہے. ناظرین اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف اور چل کر دیکھتے ہیں ہمارا سیگمنٹ شکران نعمت.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عاریہ رضوی ہوں اور آج کے میرے سیگمنٹ کا نام شکرانِ نعمت ہے۔ گھر اللہ تعالیٰ کی نہایت عظیم نعمت ہے جو انسان کو گھر، حفاظت اور پہچان عطا کرتا ہے۔ گھر وہ جگہ ہے جہاں انسان دن بھر کی تھکن اور پریشانی سے آ کر نجات حاصل کرتا ہے۔ یہ گرمی، سردی، بارش، ہر مشکل خطروں سے محفوظ رکھتی ہے۔ گھر کے اندر سارا خاندان محبت اور الفت سے رہتا ہے۔ گھر ہی بچوں کی تربیت کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ یہی انسان اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت اور شکر کرتا ہے۔ اگر چھوٹا گھر ہو لیکن اس کے اندر عبادت ہو اور محبت ہو تو وہ بڑے محل سے بہتر ہے۔ گھر ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے اور واقعی میں گھر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی قدر وہی کر سکتا ہے جس کے پاس اپنا گھر نہ ہو۔ امید ہے آپ کو یہ سیگمنٹ میرا پسند آیا ہوگا۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بچوں، ہم لوگ آ گئے ہیں سیگمنٹ پر سے واپس۔ سیگمنٹ پر جانے سے پہلے ہم نے ابھی تک جانا کہ توبہ کے معنی کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی جانا کہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں توبہ کی اہمیت کیا ہے۔ آپ میں سے کوئی یہ بتائے کہ جب ہم توبہ کی بات کرتے ہیں یا اس کی شرائط کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ توبہ کرنے کا رستہ تو بہت ہی مشکل ہے۔ تو جب یہ رستہ اتنا مشکل ہے، آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ اس رستے پہ چلنا اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ توبہ کا جو دروازہ ہے وہ کب تک کھلا ہوا ہے؟ جی بتائیے ندا۔ اللہ نے توبہ کے راستے مشکل ضرور رکھے لیکن کبھی بند نہیں کیا۔ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک انسان کی زندگی باقی ہے اور اس پر موت کی حالت طاری نہیں ہو جاتی، جب تک روح جسم سے جدا نہیں ہوتی اور انسان ہوش و حواس میں ہوتا ہے۔ بالکل درست۔ ہمیں جب یہ پتہ چل گیا کہ توبہ کا دروازہ مجھ پر اور آپ پر ہر وقت کھلا ہوا ہے، تو آپ میں سے کوئی یہ بتائے گا کہ توبہ کا دروازہ جو ہم پہ کھلا ہوا ہے تو کیا ہم اپنی مرضی سے توبہ کر سکتے ہیں یا میں اور آپ توبہ کرنے میں تاخیر بھی کر سکتے ہیں؟ جی بتائیے را۔ باب توبہ ہمیشہ کھلا رہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ توبہ میں تاخیر کرنا جائز ہے۔ کسی کو کیا پتہ کہ کون سی گھڑی ہماری زندگی کی آخری گھڑی ہے، اور ممکن ہے کہ انسان آج کل کرتا رہے اور موت ہو جائے۔ اسی لیے ہمیں اپنے جسم کو پاک کر لینا چاہیے، اور ہمیں کیا پتہ آج ہیں اور ہم کل نہیں ہیں۔ درست ہے۔ یعنی ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ میں اور آپ کبھی بھی توبہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ توبہ میں تاخیر ضرور ہو سکتی ہے لیکن توبہ کرنا یعنی کہ گناہوں کی معافی طلب کرتے رہنا، یہ مجھے اور آپ کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ بچوں، اس کے علاوہ توبہ کے کیا اور کوئی فائدے ہیں جو آپ کے ذہن میں آتے ہوں؟ توبہ کرنے والوں کے حق میں فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ توبہ کرنے والوں کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ توبہ انسان کے لیے بہترین شافی ہے جو انسان کی عاقبت کو خیر میں تبدیل کر دیتی ہے۔ خدا نے توبہ کو نزول رزق کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ توبہ انسان کے بگڑے ہوئے امور کی اصلاح کرتی ہے۔ بے شک اس کے علاوہ بندہ خدا کے نزدیک اپنی حیثیت کو کم سمجھے اور یہ نہ سمجھے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ جانے انجانے میں انسان سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ انسان کثرت سے اپنے گناہوں کا اقرار اللہ کے سامنے کرے۔ اس سے انسان زندگی میں کامیابی اور فلاح پا سکتا ہے اور اس سے زندگی میں برکتیں بھی ہیں۔ یعنی کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں آسانی آ جاتی ہے، ان کی زندگی میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب ہو جاتے ہیں۔ بچوں، یہ تو بات ہو گئی ان لوگوں کی جو توبہ کرتے ہیں، یعنی جو اٹھتے بیٹھتے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ جو لوگ توبہ نہیں کرتے ان کی زندگی پر کیا اثرات ہیں جو مرتب ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے پھر؟ بتائیے رایا۔ دل کی سختی، کساوت قلب۔ جب جو شخص گناہ پر گناہ کرتا رہے اور توبہ نہ کرے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر نہ نصیحت اثر کرتی ہے اور نہ ہی قرآن اور ذکر میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ گناہ کی جرات اور بے حسی۔ جب جو شخص گناہ کرے اور توبہ نہ کرے تو اسے گناہ
تو اسے گناہ چھوٹا لگنے لگتا ہے، پھر نہ شرم محسوس ہوتی ہے، اور یہ روحانی طور پہ ایک بہت ہی خطرناک مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو نعمت اور مغفرت فراہم کرتا ہے، لیکن اگر انسان خود ہی رجوع نہ کرے تو پھر وہ اس رحمت سے محروم رہتا ہے۔ زندگی کی مشکلات اور بے سکونی، کچھ گناہ بے چینی، رحمت کی برکت کی کمی، رشتوں کی خرابی اور دعا کی ناقبولیت کے سبب بنتے ہیں۔ آخرت کا سخت عذاب، جب انسان دنیا سے توبہ کیے بنا چلا جائے تو اس کے لیے آخرت میں سخت عذاب اور سخت حساب ہے، جیسے کہ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے، گناہ میں خوشی اور توبہ میں دیر کرنا ہلاکت کی علامت ہے۔ آخری وقت میں، آخری لمحوں میں توبہ کی توفیق کا اٹھ جانا، عادت بن جانے والے گناہ آخری وقت میں بھی توبہ کرنے کی توفیق چھین لیتے ہیں، یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ توبہ نہیں کرتے ان کی زندگیوں میں بے شمار ایسے اثرات ہیں جو میں اور آپ کامنلی دیکھیں گے، جن میں سے کون کون سے اثرات شامل ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ بے سکون نظر آتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ رحمت الہی سے محروم رہتے ہیں، پروردگار عالم نیکی کرنے کی توفیق ان سے واپس لے لیتا ہے۔ یہ تمام تر وہ باتیں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو توبہ نہیں کرتے۔ بچوں، آپ میں سے کوئی یہ بتائے کہ میں نے اور آپ نے توبہ کی فضیلت کو جانا، قرآن کی روشنی میں بھی اور احادیث کی روشنی میں بھی۔ آپ میں سے کوئی اب یہ بتائے کہ وہ کون سے ایسے زبانی اذکار ہیں کہ جو میں اور آپ اگر بار بار اپنی زبان سے جاری رکھیں تو اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ پہلا یہ کہ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو معاف کر دے گا، اور اگر پورے دن میں مجھ سے اور آپ سے کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ تو وہ ایسے کون سے اذکار ہیں جو ہمیں اپنی زبان پر جاری رکھنے چاہیے؟ بتائیے ندا۔ توبہ کے لیے اذکار اور ذکر بہت اہم مددگار ہے، کیونکہ دل کو روشن کرتے ہیں، گناہ کی شرمندگی اور خودسازی کا احساس جگا دیتی ہے۔ اسلام اور اہل بیت کی روایت کے مطابق توبہ کے لیے کچھ بہت مؤثر اذکار یہ ہیں، جیسے استغفر اللہ کی تاکید معصومین کی جانب سے کی گئی ہے۔ اسی طرح ذکر صلوات محمد آل محمد پر درود بھیجنے سے مومن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دعائے توبہ کو اہل بیت کی دعاؤں میں وارد ہوئی ہے۔ اسی طرح قرآنی دعائیں جیسے ذکر یونسیہ۔ بالکل درست، یعنی کہ ان تمام تر اذکار کو زبان پر جاری کرنے سے میں اور آپ قربت الہی کو حاصل کر سکتے ہیں اور گناہوں سے خود کو بچا سکتے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور چل کر دیکھتے ہیں ہمارا سیگمنٹ ایک کہانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام ہے محافظہ اور آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے ماں باپ کا ہاتھ بٹانا۔ کیا آپ سب اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں؟ جی۔ تو آئیے ایک پیاری سی کہانی سنیں۔ ایک گاؤں میں ایک بچہ رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد بہت شرارتی تھا، پورا دن کھیلتا رہتا تھا اور گھر کے کاموں میں ماں کا ہاتھ نہیں بٹاتا تھا۔ اس کی امی پورا دن کام کرتی تھی، گھر صاف کرتی تھی، کھانا بناتی تھی، برتن دھونے سے کپڑے دھونے کا سارا کام کرتی تھی، اور وہ صرف کھیلتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے دیکھا کہ اس کے ابو دفتر سے تھکے ہوئے آئے ہیں اور اس کی امی کی طبیعت خراب ہے اور ان کی اماں بہت تھکی ہوئی تھی۔ تو احمد نے سوچا کہ ہمارے رسول اللہ کا یہ فرمان ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ تو اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنے گھر میں کام میں ہاتھ بٹا دوں۔ اس نے اگلے دن سے اپنے کام خود کیے، بھائی بہن کو ہوم ورک کرایا اور اپنی امی کے کام میں مدد کی۔ اس کی اماں بہت خوش ہوئی اور اسے گلے لگایا۔ اس کو اس دن ایسی خوشی ملی جو اس کو کبھی کھیل میں ملی ہی نہیں۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے کام خود کرنے چاہیے، ماں باپ کا ہاتھ بٹانا چاہیے، اور سب سے اہم بات، جب ماں باپ تھکے ہوئے تو انہیں پانی پلانا چاہیے اور ان کا کہنا ماننا چاہیے۔ تو بچوں، آج سے ہم یہ عہد کریں گے کہ ہم اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹائیں گے اور ان کا کہنا مانگیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ہم آ گئے ہیں بچوں سیگمنٹ پر سے واپس۔ آخر میں آپ تمام بچوں سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب میں اور آپ توبہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں دنیاوی مشکلات بھی رہتی ہیں، یعنی کہ جب میں اور آپ توبہ کی بات کریں اور دنیاوی مشکلات کو دیکھیں تو کیا توبہ اور استغفار کرنے سے دنیاوی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں؟ جی بتائیے ہیرا۔
ایک شخص امام علی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا مولا مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، دعا کیجیے۔ پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا گناہ سے توبہ کر۔ پھر اگلے دن دوسرا شخص آیا اور کہا مولا غربت ہو گئی ہے، دعا کیجیے۔ پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا گناہ سے توبہ کر۔ پھر تیسرا شخص آیا اور کہا مولا اولاد نہیں ہے، دعا کیجیے۔ تو پھر امام علیہ السلام نے فرمایا گناہ سے توبہ کر۔ پھر وہاں بیٹھے اصحاب نے بولا کہ امام جو کوئی بھی آتا ہے آپ کہتے ہیں گناہ سے توبہ کر، گناہ سے توبہ کر۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا میں یہ اپنی طرف سے نہیں بول رہا، بلکہ سورہ نوح کی آیت میں ارشاد ہے کہ خداوند عالم نے فرمایا اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو، اور اس کے لیے میں سب کو استغفر اللہ کہہ رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔ یعنی کہ مولا علی علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی دنیاوی مسئلہ ہو، جیسا کہ مہنگائی ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، رزق کا مسئلہ ہو، یا کوئی ایسی مشکل درپیش ہو جو حل نہ ہوتی ہو، ہمیں اور آپ کو کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے۔ استغفار کرنے سے جو دنیاوی مشکلات ہیں، چاہے وہ کسی قسم کی بھی مشکلات ہوں، اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی یہ بتائے آخر میں کہ آج ہم نے بات کی کس کے حوالے سے؟ توبہ کے حوالے سے۔ تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ آج کے اس پروگرام سے آپ نے کیا ہے ایسا جو سیکھا ہے؟ بتائیے شیبہ۔ جو شخص اپنے گناہوں کا احساس اور توبہ نہیں کرتا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بے چین اور مشکلات سے بھر جاتی ہے۔ توبہ صرف ایک مرتبہ کا عمل نہیں بلکہ ہر روز اپنے گناہوں سے بچنے اور بہتری کی طرف رجوع کرنے کا سلسلہ ہے۔ توبہ نہ کرنے سے دل سخت، زندگی بے چین اور آخری دن کا حساب کتاب مشکل ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ یعنی کہ یہ وہ تمام تر باتیں ہیں جو آج میں نے اور آپ نے توبہ کے حوالے سے جانی ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم سب مل کر توبہ کی اس تمام تر چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور ان اذکار کے ذریعے سے گناہوں سے دوری اختیار کریں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں جہاں ہم نے بات کی توبہ کے حوالے سے، تو یقیناً توبہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کی توفیق کے ذریعے سے آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی مجھے اور آپ کو توبہ کرنے کی توفیق بارہا پروردگار عالم سے مانگنی چاہیے، تاکہ میں اور آپ اپنی زندگیوں کو سہل بنا سکیں اور میرا اور آپ کا دل قرب الہی سے بھرا رہے۔ اپنی ہوسٹ سیدہ آمنہ بطول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔